الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق پڑھانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ سبق پڑھیں تو محنت کر کے پڑھیں۔ آپ مزدوری کر رہے ہو، اسی طرح مثال یہ کیا ہے، مزدوری کر رہے ہو، جب مزدوری کر کے نفع ملے تو نفع ضائع نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ایک مزدور ہے ایک مزدور، اب وہ مزدور سارا دن کام کرتا ہے، ٹائم دیتا ہے تو رات کو جب اس کو 100 روپیہ ملتا ہے تو وہ اس 100 روپے کو مثال کے طور پر اس 100 روپے کو پھینک دیتا ہے، نہیں پھینکتا نہیں ہے، بلکہ اس کو سنبھال کر رکھتا ہے، اس 100 روپے کو ضائع نہیں کرتا بغیر تشبیہ و تمثیل کے۔ اسی طرح آپ بھی ٹائم دے رہے ہو، آپ کیا کر رہے ہو، ٹائم دے رہے ہو، آپ کما رہے ہو، اور یہ جو پڑھنا ہے یہ آپ کی کمائی ہے، تو اس کمائی کو ضائع نہیں کرنا، اس کو یاد کرنا ہے اور اپنے سینے میں اس کو بسا لینا ہے، ضبط کر لینا ہے۔ اگر اس کو ضائع کر دو گے تو اس کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹائم دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ویسے ہی ٹائم دے رہے ہو آپ فضول میں، کوئی فائدہ نہ ہو تو کوئی کام کرنا ہی بیکار ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ پڑھیں، پھر اس کے بعد اس کو یاد کریں، اچھی طرح سے محنت کریں، ٹھیک ہے۔ جس طرح وہ مزدور اپنی مزدوری ضائع نہیں کرتا، اسی طرح آپ بھی یہ جو سبق آپ نے کمایا ہوتا ہے اس کو ضائع نہ کیا کرے، بلکہ اس کو محنت کے ساتھ پڑھا کرے، توجہ کے ساتھ پڑھا کرے، ٹھیک ہے۔ آئیں شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الاہلہ، نئے چاند کے بارے میں، اہلہ چاند کو کہتے ہیں، نئے چاند کے بارے میں، قل تم کہو، ہی وہ مواقیت، وقت کی علامتیں ہیں، للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے، ولیس البر اور نہیں ہے نیکی، بان تأتوا البیوت یہ کہ تم آؤ گھروں میں، من ظہورہا ان کے پیچھے سے، ولکن البر لیکن اصل نیکی تو یہ ہے، من اتقی جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اصل نیکی تو یہ ہے، واتوا البیوت اور آؤ بیوتا گھروں میں، من ابوابہا ان کے دروازوں سے، واتقوا اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی پاؤ، وقاتلوا اور لڑو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، الذین ان لوگوں سے جو یقاتلونکم لڑتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا یحب المعتدین کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو، وقتلوہم اور قتل کرو ان کو کافروں کو، حیث جہاں ثقفتم تم پاؤ انہیں، واخرجوہم اور نکال دو انہیں، من حیث اخرجوکم جہاں انہوں نے نکالا تمہیں، وہاں سے تم ان کو نکال دو، الفتنۃ اور فتنہ اشد زیادہ شدید ہے، من القتل قتل کرنے سے، ولا تقاتلوہم اور نہ لڑو ان سے، عند المسجد الحرام مسجد حرام میں، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلونکم وہ لڑیں تم سے، فیہ اس میں، فإن قاتلوکم پس اگر وہ لڑے تم سے، فاقتلوہم تو تم ان کو قتل کرو، کذالک اسی طرح، جزاء الکافرین کافروں کی جزا ہے، کافروں کا بدلہ ہے، فإن پھر اگر انتہوا وہ باز آ جائیں، فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے، وقاتلہم اور لڑتے رہو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ نہ رہے گا کوئی فتنہ، ویکون اور ہو جائے الدین دین اور ہو جائے دین اللہ کے لیے، فإن انتہوا پھر اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان تو نہ زیادتی کرو ان سے، سختی کی سزا نہ دو انہیں، الا مگر ظالمین پر سختی کرو۔ الشہر الحرام مہینہ، الحرام ادب والا، بالشہر الحرام مہینے کے بدلے ادب والا، مہینے کے بدلے ادب والے،
والحرمات اور تمام ادب والی چیزیں قصاص بدلہ ہے، فمن اعتدا تو جو اعتدا زیادتی کرے علیکم تم پر فاعتدوا تو تم زیادتی کرو علیہ اس پر بمثلی اس کی مثل ما اعتدا جو اس نے زیادتی کی علیکم تم پر، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، وعلموا اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ مع المتقین ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، وانفقوا اور خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ولا تلقوا اور نہ ڈالو بایدیکم اپنے ہاتھوں سے الی التہلکۃ ہلاکت کی طرف، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو، واحسنوا اور احسان کرو نیکی کرو بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے احسان کرنے والے کو، واتموا اور پورا کرو الحج حج کو، والعمرہ اور عمرے کو اللہ کے لیے، فإن احصرتم پھر اگر احصرتم تمہیں روک دیا جائے، فمستیسر تو جو استیسر آسان ہو، من الہدی قربانی کے جانور سے، ولا تحلقوا اور نہ منڈواؤ رؤوسکم اپنے سر، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الہدی پہنچ جائے قربانی محلہ اپنی ذبح ہونے کی جگہ، فمن پھر جو کانا ہو منکم تم میں سے مریض او بھی یا اس کے ساتھ کوئی تکلیف ہو، من رأسہ اس کے سر سے، ففدیۃ تو فدیہ دو، من صیام روزوں سے، او صدقۃ یا صدقے، او نسک یا قربانی سے، فإذا یہاں یہ جو سارے پیچھے بات گزری ہے نا، یہ احرام کی حالت میں جس پابندی کی خلاف ورزی کرنے پر دم یعنی کہ قربانی دینا لازم ہوتا ہے نا، وہ خلاف ورزی اگر بیماری یا سر میں زخم، پھنسی، پھوڑے یا جوئیں وغیرہ کی سخت ایذا کے باعث ہوگی تو اس میں قربانی کے بدلے 6 مسکینوں کو ایک صدقہ دینا، یا دونوں وقت پیٹ بھر کھانا کھلانا، یا 3 روزے رکھنا، یا قربانی ہی کر لینے کا اختیار ہوگا، یعنی کہ ان میں سے جو کر لے جو سر کو منڈوائے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب امنتم تمہیں امن ہو، فمن تو جو تمتع نفع حاصل کرے، بالعمرۃ عمرے کو الی الحج حج کی طرف، فمستیسر تو جو آسان ہو، من الہدی قربانی سے، فمن لم یجد پھر جو نہ پا سکے، فصیام ثلاثۃ ایام تو روزے رکھے وہ 3 دن کے، فی الحج حج کے دنوں میں، وسبعۃ اور 7 اذا رجعتم یہ 7 یعنی کہ جو شخص ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرے تو اس پر بطور شکرانہ قربانی لازم ہے، اگر قربانی کی قدرت نہ رکھتا ہو تو وہ 10 روزے رکھے، 3 روزے احرام باندھنے کے بعد اور 1 سے 9 ذی الحجہ تک رکھے، اور 7 روزے 13 ذی الحجہ کے بعد رکھے، ٹھیک ہے، یہ حکم ہے، فمن لم یجد وسبعۃ اور 7 اذا رجعتم جب تم لوٹ کر جاؤ، تلک عشرۃ کاملہ یہ 10 دنوں سے مکمل لوٹ کر جاؤ، ذالک یہ حکم ہے، لمن اس کے لیے جو یکن نہ ہو، اہلہ اس کے اہل و عیال رہنے والے، المسجد الحرام مسجد حرام کے، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، وعلموا اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، محنت کر کے آگے آپ فیضان تجوید کا نکالیں۔ آگے فیضان تجوید کا جو آگے سبق شروع ہو رہا ہے نا، وہ اس بارے میں ہے کہ بندہ نا تلاوت کر رہا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، درمیان میں سورۃ توبہ آ گئی تو اس کو شروع کرنے کی صورتیں کیا ہے، اس بارے میں یہ ہے کہ سورۃ انفال یا کسی سورت کو ختم کر کے جب سورۃ توبہ شروع کی جائے تو 3 جائز وجہ بنتی ہیں، ایک تو وقف کی، دوسری وصل کی، تیسری سکتے کی، یعنی کہ وقف کر لے ان اللہ بکل شیء علیم، وقف، پھر آگے براءۃ من اللہ، آگے پڑھے، آگے وصل ملا کر پڑھے ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ، اسی طرح آگے یہ سکتہ کر لے، یعنی کہ سکتے کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے کہ آواز رک جائے، سانس جاری رہے، ان اللہ بکل شیء علیم
براۃ من اللہ و رسولہ الی الناس، ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گئی۔ تیسری صورت اور اس کا حکم، کس کی بلا تیسری صورت اور اس کا حکم؟ تلاوت کرنے کی۔ اگر ابتدائے تلاوت درمیانے صورت سے ہو تو تعوذ پڑھنا ضروری ہے، تسمیہ چاہے پڑھے چاہے نہ پڑھے، یعنی کہ بندہ نا درمیان سے، جس طرح ہے نا درمیان سے بندہ پڑھ رہا ہے، سورۃ اخلاص لے لے، شروع سے نہیں پڑھتا، ادھر سے پڑھتا ہے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اب اگر درمیان سے پڑھ رہا ہے نا تو اس کے لیے تعوذ پڑھنا تو ضروری ہے، مستحب ہے، بسم اللہ پڑھے نہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ آگے جن میں سے اگر تسمیہ پڑھی جائے تو 4 صورتیں بنتی ہیں، 2 جائز ہے، جو ناجائز ہے۔ جائز صورتیں وصل کل، تمام کو کیا کرے، جدا جدا کر کے پڑھے، اور دوسری صورت وصل اول فصل ثانی، پہلی کو تو اعوذ باللہ بسم اللہ کو ملا کر پڑھے، لیکن اعوذ باللہ کو بسم اللہ کو ملا کر پڑھے، اور فصل ثانی صورت کو جہاں سے وہ درمیان سے شروع کرے وہ ملا کر نہ پڑھے۔ نجائز صورت وصل کو تمام کو کیا کرے، ملا کر پڑھے، اعوذ باللہ بسم اللہ آگے، ٹھیک ہے۔ اور فصل اول وصل ثانی، فصل اول وصل ثانی، فصل اول پہلی کو اعوذ باللہ کو علیحدہ پڑھے، اور وصل ثانی بسم اللہ اور آگے درمیان سے جو شروع کر رہا ہے وہ ایک سانس میں پڑھے، آگے یہ دیا ہوا ہے۔ فصل کل جائز صورت، فصل تعوذ اور تسمیہ اور آیت کو جدا جدا 3 سانس میں پڑھے، ٹھیک ہے۔ آگے وصل اول فصل ثانی، تعوذ اور تسمیہ کو ملا کر دینا جب کہ آیت کو جدا کر دینا، ٹھیک ہے۔ آگے نجائز صورت وصل کل، تعوذ اور تسمیہ اور آیت کو ملا دینا تینوں کو۔ آگے دوسری فصل اول وصل ثانی، تعوذ کو علیحدہ کرنا اور تسمیہ اور آیت کو ملا کر ایک ہی سانس میں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ناجائز ہونے کی وجہ کیا ہے؟ عدم جواز کی وجہ یہ ہے، ملانے سے احتمال ہے کہ کہیں اللہ عز و جل کے نام کے ساتھ کسی ایسی چیز کا ذکر نہ آ جائے جس کا ذکر اللہ عز و جل کے نام کے ساتھ ذکر کرنا بے ادبی ہے۔ جس طرح یہ دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کا ذکر آ گیا، آگے شیطان کا ذکر آ گیا، اب اس کے ساتھ رب تعالیٰ کا ذکر آ، جس طرح کہ هو اللہ الذی لا الہ، یہاں پر اللہ کا ذکر ہے، تو یہ بے ادبی ہے، اسی وجہ سے جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ ناجائز ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ملانے سے کئی معنی بھی خراب ہو جاتے ہیں، ایک وجہ یہ ہے۔ اگر بسم اللہ شریف تلاوت کے دوران پڑھی نہ جائے تو اس کی 2 صورتیں، نہ پڑھیں تلاوت کے دوران تو اس کی ایک فصل اعوذ باللہ اور آیت کو جدا کر کے پڑھے، اعوذ باللہ علیحدہ پڑھے، آیت کو جدا پڑھے، مثال دی ہوئے۔ آگے وصل تعوذ اور آیت کو ملا کر ایک ہی سانس میں پڑھے۔ ان میں سے پہلی صورت فصل والی تو وہ تو بہتر ہے، کیونکہ استعاذ قرات کا حصہ ہے، جہاں استعاذ کو آیت سے ملانے میں معنی کے اعتبار سے خرابی لازم نہ آتی ہو یا سوء ادب کا احتمال نہ ہو، ادب کے خلاف نہ ہو، تو وہاں وصل جائز ہے اور فصل بہتر ہے، اور جہاں معنی نوی خرابی لازم آتی ہو، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الیہ یرد علم الساعہ، یہ آیت کے شروع میں اللہ عز و جل یا نبی کریم علیہ السلام کے ذاتی یا صفاتی ناموں میں سے کوئی ایک نام ہے، الیہ یرد، الیہ ادھر ضمیر لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، نام ہے، اسی وجہ سے بے ادبی ہے، نہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ جیسے آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن العرش استویٰ، اب یہاں پر الرحمن اللہ عز و جل کا نام آ گیا، تو فصل جو ہے نا وہ ضروری ہے، وصل بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے یاد کر لینا، یہ نقشہ دیا ہوگا، اس میں آپ نے سمجھ لینا ہے۔ اور آج پرسوں ہم انشاءاللہ عز و جل اربعین نووی ہم شروع کریں گے، آپ لے کر آئے ہوں گے اربعین نووی، ہم پرسوں انشاءاللہ عز و جل شروع کریں گے، اچھی طرح سے اس کو یاد کرنا ہے پرسوں۔